اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم نازل فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن کریم اس امت کو سمجھایا اور اپنے عمل سے قرآن کریم پر عمل کر کے دکھایا۔ اگر ہم قرآن کریم مکمل لیں، قرآن کریم کی آیات ساری لیں اور احادیث مبارکہ ساری لیں تو مسئلہ پورا ہوتا ہے۔ اگر کچھ آیات لیں اور کچھ آیات کو چھوڑ دیں، کچھ احادیث کو لیں اور کچھ احادیث کو چھوڑ دیں تو مسئلہ ادھورا ہوتا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف یہ ہے کہ اگر قرآن پورا تو مسئلہ پورا، اور اگر قرآن ادھورا تو مسئلہ ادھورا۔ جو شخص بھی آپ کو دین کے نام پہ دھوکہ دے تو آپ سمجھ لیں دھوکے کی وجہ یہ ہے وہ قرآن کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے اور کوئی حصہ چھوڑ رہا ہے۔ قرآن کریم میں تمام مسائل کو ایک جگہ پر بیان نہیں کیا گیا، اسی طرح احادیث مبارکہ میں تمام مسائل کو ایک جگہ پر بیان نہیں کیا گیا، مختلف مسائل مختلف مقامات پر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے عطا فرمائے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ جنہوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا اور قرآنی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے عقائد کو نکالا اور ایک جگہ پہ لکھوایا، مسائل کو نکالا اور ایک جگہ پہ لکھوایا۔ ورنہ قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ مختلف مسائل ہیں، احادیث میں مختلف جگہ پہ مختلف مسائل ہیں۔ میں کچھ وقت گفتگو کروں گا اور آپ حضرات اپنی پرچیاں ابھی سے چننا شروع کر دیں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو، تب بیان ختم ہو آپ پرچیاں دیں، سوال کریں، جواب لیں، اور جب تک میں آپ کے سوال کا جواب نہ دوں آپ مجھے اٹھنے نہ دیں، مجھے بٹھا کے رکھیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارا موقف ٹھیک ہے، ہم دوڑنے والے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ بات پوری سمجھنی چاہیے، آپ لکھیں پوچھیں۔ میں سے گزارش کر رہا ہوں، میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو آپ نوٹ کیا کریں کہ نہیں مولانا صاحب کی بات آپ سے غلط ہو گئی ہے۔ میں انسان ہوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1450 سال بعد کا آدمی ہوں، تو میرے میں کمیاں بھی ہوں گی، تائیں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی۔ آپ مجھے بتاتے جائیں، جو غلطی ہوگی ہم اس کو کر لیں گے، اس کو بیان کریں گے۔ اگر بتائیں تاکہ پتہ چلے غلطی ہے یا غلطی نہیں۔ میری غلطی ہوگی تو میں کہہ دوں گا غلطی ہے، اور اگر آپ کو غلط بات تھی تو آپ کو صاف سنا چاہیے کہ ہم نے غلط بات یاد کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار شارجہ سفر پہ تھا تو میرے میزبان میں کہنے لگے کہ یہاں ایک نوجوان تھا اور اس میں تبلیغی جماعت سے تعلق تھا، لیکن اب وہ تبلیغی جماعت کو چھوڑ گیا ہے، فضائل اعمال کے خلاف فتوے دیتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بات کریں۔ میں نے کہا میں اس سے بات کروں گا، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ اس کو بتائیں نا کہ تیری بات کس سے ہو رہی ہے، ورنہ وہ یہ بنانے کا پھٹے گا پھر اچھا نہیں ہوگا۔ دوسرا، جب وہ آئے تو بات میں کروں گا، لیکن بات کرنے کی ترتیب میری ہو۔ ایک ترتیب ہے تبلیغی جماعت کی، ایک ترتیب ہے میری، دونوں ترتیبیں الگ نہیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے ذمہ دو کام ہے۔ نمبر ایک، امت کو ایمان اور اعمال کو لانا، نمبر دو، امت کا ایمان اور اعمال بچانا۔ تبلیغی جماعت کا کام ہے لانا اور ہمارا کام ہے بچانا۔ تو لانے کی ترتیب اور ہوتی ہے اور بچانے کی ترتیب اور ہوتی ہے۔ امت آئے گی فضائل سے،
بچے گی فرائض سے۔ ایک انسان اپنی دکان جو صبح سے شام تک کھڑا ہو کے پیسے جمع کرتا ہے، کماتا ہے، تو پیسے کمانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ میں جب کہوں گا کچھ پیسے کما کے جمع کر لے تو پھر باہر رکھ کے چلا جاتا ہے، اس کو گلے میں رکھتا ہے، اس کو بینک میں رکھتا ہے، اس کا تالا لگاتا ہے۔ تو پیسے کمانے کا طریقہ اور ہے اور کمائے ہوئے پیسے بچانے کا طریقہ اور۔ میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں یہ ہے ہمارا بندہ نہیں، انہیں کہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہے، لیکن کام ہم سے تھوڑا آگے کر رکھا ہے۔ کام ہمارا بندہ ہی ہے، ایک ہے امت کو لانا اور ایک ہے امت کو۔ آپ تو رہی جماعت کے بیان سنے تو فضائل فرماد کرتے ہیں، اور میرے بیان سنے تو میں فضائل کو بیان کرتا ہوں۔ تو ان کا کام لانا ہے تو ان کو فضائل چاہیے، میرا کام بچانا ہے تو مجھے فضائل چاہیے۔ تو فضائل اور فضائل میں کون سا ٹکراؤ ہے؟ ٹکراوٹ تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ترتیب کرنا میری ہوئی، میں نے ان سے کہا کہ آپ کھانے کی دعوت رکھیں، اس میں اس نوجوان کو بھی بلائیں، اور یہ ہے کہ ہمارے عالم آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کھانے میں آپ بھی آئیں۔ جب میں آ جاؤں تو پھر مجھے آپ یہ بات کہیں کہ مولانا صاحب کھانے میں تھوڑی دیر ہے، آپ تھوڑی سی نا بات کر لیں، بس اتنا کام آپ کریں، اگلا کام پھر میرا۔ میں چلا گیا، انہوں نے کھانے میں دیر ہے تھوڑی سی بات کر لیں۔ میں نے کہا بات تو میں کرتا ہی رہتا ہوں، میرے بیانات سوشل میڈیا پر بھی بولتے ہیں، آج بات نہیں کرتے، آج آپ لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں، آج مجھ سے مسائل پوچھیں۔ تو ایک نے مسئلہ پوچھا، دوسرے نے پوچھا، تیسرے نے پوچھا، اس کی باری آئی تو اس نے کہا میں نے مسئلہ نہیں پوچھنا، میں نے سوال کرنا ہے۔ اب وہ بڑے گدری کا کیا ہے، میں نے مسئلہ نہیں پوچھنا، میں نے سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا سوال کروانا بھی پوچھنا ہوتا ہے، مسئلہ کروانا بھی پوچھنا ہوتا ہے۔ سال اس کا سوالت بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، بات بھی کی ہے، اور تجھے کون سمجھائے گا؟ ٹھیک ہے تو سوال کر دیتے، تو مسئلہ نہ پوچھ تو سوال کر دیں۔ وہ کہنے لگا کہ فضائل کمال ہم پڑھتے تھے تو اس میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہیں، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، جو چیز قرآن کے خلاف اس کو چھوڑنا چاہیے، آپ نے بہت اچھا کیا۔ آپ ایسا کریں کہ دو چار واقعات مجھے بھی بتا دیں تاکہ میں بھی چھوڑ دوں، مجھے بھی بتا دیں میں بھی چھوڑ دوں۔ اس نے کہا کہ اس میں واقعہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامہ پسینہ لگوایا اور اس سے آپ کا مبارک خون نکلا، وہ پیالے میں ڈالا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اس کو کسی مناسب جگہ پہ گرا دو۔ وہ گئے اور واپس آئے اور کہا میں نے اس خون کو پی لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک وہ شکریہ، ہر اس پیٹ کے اندر بیماری نہیں ہوگی، آگ نہیں ہوگی، جہنم نہیں ہوگی۔ تو میں نے یہ واقعہ قرآن کے خلاف، قرآن میں ہے، قرآن کریم کے اندر ہے، یہ جو خون ہے یہ ناپاک ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، حرام ہے، وہ کہہ رہا تھا ناپاک ہے، حالانکہ حرام ہونا اور ہے اور ناپاک ہونا اور ہے۔ حرام اور ناپاک میں ان سے مولوی بھی کہنے لگا، عوام کے لیے عوام کو سمجھاؤں گا، مولوی کے لیے حرام اور ناپاک میں عموم خصوص قدرت کی نسبت ہے، اور عوام ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو چیز حرام ہے اس کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ناپاک ہوگی اس کا حرام ہونا ضروری ہے۔ اب تو مٹی کا کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ کسی آدمی کے ذہن میں سود ہو تو سود کا پیسہ کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ جی، اور وہ جو نوٹ ہے وہ پاک ہوتا ہے ناپاک ہے؟ نہیں ہے، لیکن جو چیز حرام ہوگی ضروری نہیں کہ ناپاک ہو، اور جو ناپاک ہوگی وہ ضرور حرام ہوگی۔ آپ ایک ایسی ناپاک چیز بتائیں کہ ناپاک ہو اور حرام ہو، ایک بتا دیں، اور میں سینکڑوں دلوا دوں گا کہ حرام ہوگی لیکن ناپاک نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں سود کو نفس کیا بولا
وضاحت کرتا رہتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آیت آپ نے پڑھی ہے، کہتے تھے وہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ناپاک ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ نبی کا خون ہے، امتی کا نہیں ہے. یہ نبی کا خون ہے، امتی کا نہیں ہے. وہ کہتا ہے قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا، وہ خون ہوتا ہے اور امتی کا ہوگا نبی کا. یہ ایک کا علم ہوتا ہے، یہ علم جو شکرا نہیں ہوتا ہے. تو میرا لگا خون خون ہوتا ہے اور امتی کو نبی کا ہوتا ہے. قرآن نے فرق نہیں کیا، ہم کون ہوتا ہے فرق ہے. میں نے کہا چلے ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ نے کبھی مچھلی کھائی ہے؟ کہتے جی کھائی ہے. میں نے کہا مچھلی کھائی ہے تو حلال کر کے کھائی ہے یا مری ہوئی کھائی ہے؟ مچھلی کو ذبح کرتے ہیں، مچھلی کو ذبح کرتے ہیں. میں نے کہا ذبح کر کے کھائی ہے یا مری ہوئی کھائی ہے؟ خالی مری ہوئی چاہیے. میں نے کہا پھر پہلا اعتراض تو آپ کے اوپر ہے. قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، یہ خون تو بات ہے نا. پہلے تو اعتراض تمہارے اوپر ہے جو تم حرام کیوں کہتے ہو. یہ مردار تو حرام ہے. وہ کہنے لگا جی نہیں یہ بکرے کے بارے میں، بھینس کے بارے میں، گائے کے بارے میں، بکری یہ مچھلی کے بارے میں نہیں ہے. میں نے کہا قرآن نے فرق نہیں کیا. قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، نہ بکری کو اور نہ وہ مچھلی. قرآن نے خالی اللہ کے نبی نے فرق کیا. میں نے کہا جس نبی نے فرق کیا نا مچھلی اور بکری میں، اسی نبی نے فرق کیا ہے نبی اور امتی کے خون. مولانا زکریا نے فرق نہیں کیا، ان کا قصور یہ ہے کہ جو نبی نے فرق کیا تو ہم نے لکھ دیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، فرق نہیں کیا. میں نے سمجھا دیا کہ نتیجہ. میں نے کہا کوئی اور سوال؟ کہتے مجھے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہی کہنے لگا کہ نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے ماتھے پر 11 مرتبہ یا قبیل کرو تو اس سے حادثہ بہت تیز ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا اس پر بھی حدیث پیش کرو، تو ان کے پاس کوئی حدیث نہیں. میں نے کہا تبلیغی جماعت والوں کو چھوڑ دو، وہ تو بیچارے عالم نہیں ہیں، آپ ماشاء اللہ سمجھدار آدمی ہو، کسی حکیم کے پاس جاؤ اور وہ حکیم سے پوچھو ہمارا حافظہ کمزور ہے، تو وہ حکیم آپ سے کہے کہ حافظے کے لیے آپ گاؤ خمیرہ جواہر، گاؤ زبان امری. تو پھر آپ حکیم سے پوچھو کہ اس کی حدیث کیا ہے. کہتا جی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں پوچھو گے؟ کہتا جی وہ تو علاج بتا رہا ہے. تو میں نے کہا اس نے کب کہا تھا کہ یا تو جو 11 بار پڑھو گے تو جنت میں 11 طرف لگ جائیں گے، یا تو جو 11 بار پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے کہا یا تو جو 11 بار پڑھو گے تو حافظہ تیز ہو جائے گا. کبھی حافظہ تیز ہوتا ہے یا قویوں سے، کبھی حافظہ تیز ہوتا ہے خبیرے سے. تو جس طرح اس پر حدیث نہیں چاہیے، اس پر جو حدیث نہیں چاہیے نا، یہ تو علاج ہے. علاج کا تعلق تو تجربات سے ہوتا ہے، علاج سے تھوڑا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا سمجھا کے نتیجہ. میں نے کہا اور پوچھو. اب میں نے جب تک مجھ سے نہیں رہے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں. اور پوچھو. کہتے مجھے سمجھا. مجھے مثال کی نگاہ کہ الحمدللہ وہ لڑکا واپس آیا. وہ لڑکا تو 4 والا لگا کے گیا تھا اور واپس آ گیا. تو یہ لائے تھے فضائل سے اور ہم نے بچایا ہے امت آتی فضائل سے اور بچتی درائل سے. اس لیے میں فضائل والوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، میں تمہارے فضائل پر شابت دیتا ہوں، آپ بھی میرے دلائل سے شابت دینا سیکھو. اس طرح میں کہتا ہوں آپ ہمارے ہیں، آپ ان کو بھی یہ بھی ہمارا ہے. ہم سب ایک ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں. یہ خانقاہ ہیں، یہ مدارس، یہ تبلیغی جماعت، یہ جمعیت، یہ جتنے ہمارے ہیں یہ سب ہمارے اپنے ادارے ہیں. ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہر ایک اپنا کام ہے اور یہ سارے کام دین کے تقاضے ہیں جس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اللہ نے بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے جو ایک واقعہ سنا ہے کیا سمجھانے کے لیے، میں سمجھا ہی رہا ہوں کہ قرآن کریم میں یکساں مسائل نہیں ہیں. اب میں آپ سے کہتا ہوں کوئی ایک بندہ یہاں موجود ہو تو مجھے
ذخیرے احادیث میں کسی حدیث کی کتاب میں اکٹھے لکھے جو بتاتے ہیں، کئی تکبیر تحریمہ ہوگی، کئی سجدہ ہوگا، کئی جلسہ ہوگا، کئی قیام ہوگا، اکٹھی نہیں ہوگی. تو آپ کو ہوگا پھر یہ اکٹھی کہاں لکھی ہے، اکٹھی کہاں لکھی ہے، یہ اکٹھی لکھی ہے فقہ، اکٹھی کہاں لکھی فقہ. امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے عقائد پر جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الفقہ الاکبر. ایک ہے الفقہ الاصغر، یہ ہوتی ہے مسائل، ایک الفقہ الاکبر، یہ ہوتی ہے عقائد. تو امام حنیفہ نے کتاب عقیدے پر لکھی ہے الفقہ الاکبر، اور اس میں سارے عقیدے ایک جگہ پر بیان کر دی. اب مسائل نماز پر کتاب آتی ہے، سارے مسئلے اکٹھے دیتے ہیں، زکات پر آتی ہے، سارے مسئلے اکٹھے دیتے ہیں. تو دو سے بات سمجھنا، پہلے نمبر پر ہے قرآن، دوسرے نمبر پر ہے حدیث، تیسرے نمبر پر ہے فقہ. آپ توجہ سمجھنا، پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث، تیسرے نمبر پر. یہ میں نمبر بھی کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کے نبی پہ اترا ہے، اور اس قرآن کی شرح اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. اس کے بعد ہی کا فقہاء کے پاس قرآن بھی تھا اور حدیث بھی، انہوں نے ان دونوں سے مسائل کو نکالا اور نکال کے لکھ دیا. اس کے لیے فقہ کا تیسرا نمبر. تو ہم تینوں چیزیں مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہ بھی مانتے ہیں. پہلے اس بات سمجھنا، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ بھی مانتے ہیں. اب میں دوسرے لفظوں میں بات کہنے لگا ہوں. ہم خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور فقہاء کو بھی مانتے ہیں. خدا کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں، فقہاء کو بھی مانتے ہیں. تو قرآن کی شرح ہے حدیث، اور قرآن حدیث دونوں سے مسائل نکال کے جو لکھے اس کا نام ہے فقہ. ہمارے فقہاء کہتے ہیں کہ جو فقہ ہے ثمرۃ الحدیث، یہ حدیث کا نچوڑ ہے، یہ حدیث کا مغز ہے. تو ایک مولانا صاحب نے اعتراض کیا. اعتراض کیا ہے؟ شبہے، وسوسے، شکوک، یہ دین ہے. کوئی دین شکوک پھیلانے کا نام نہیں ہے، دین شکوک کو ختم کرنے کا نام ہے. دین شبہات پھیلانے کا نام نہیں ہے، دین شبہات کو ختم کرنے کا نام ہے. میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ جو شبہات پھیلائے اس کو علامہ نہیں کہتے، جو شبہات کو ختم کرے علامہ اس کو کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں فلاں علامہ صاحب کیوں وہ شبہات پیدا کر رہا ہے. میں ایک علاقے میں گیا تو لوگوں نے کہا جی یہاں فلاں علامہ صاحب آئے تھے اور انہوں نے کچھ دلائل دیے، اس کا جواب دے. میں نے کہا کوئی دلائل دیے یا کچھ شبہات پیدا کیے؟ جی دلائل دیے. میں نے کہا بتائیں کون سی بات؟ اب دلائل سن. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں بولو، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں. اگر دلیل ہوئی تو میں نے دینی ہے نا، آپ نے تو نہیں دینی. آپ کو پریشان ہوتے ہیں. پریشان مجھے ہونا چاہیے، میں خوش کر رہا ہوں. آپ کو کیا پریشانی؟ میں کئی بار کہتا ہوں بھائی کیس میں موکل تک پریشان ہوتا ہے جب اس کا وکیل کمزور ہو. وکیل تگڑا ہو تو پھر کیا پریشانی؟ یا آپ کے لیے ہمارا وکیل کمزور ہے یا پریشان ہو. آپ کے پاس سارا کام نہ لگا تو وکیل ہے نا، تو پھر کیوں پریشان؟ اگر وکیل کمزور ہے تو کوئی اور کر لیں. وکیل تگڑا ہو تو پریشانی ہونا چاہیے بندے کو. مجھے وکیل پر بھی ایک لطیفہ یاد آیا. ایک کسی آدمی کا کسی گھر میں ایک بچہ قتل ہو گیا اور جو قاتل تھا ان کے خلاف کیس ہو گیا. اب جو قاتل تھا اس کے ورثاء نے وکیل تلاش کیا. وکیل کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے بچے کا کیس ہے، بتاؤ کتنے پیسے لوگ؟ اس نے کہا 50,000. اب ان ورثاء نے سوچا ہے 302 کا قتل کا کیس ہے اور یہ 50,000
اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں اب وہ دلیل پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے اور آپ دلیل پیش کرتے ہیں اللہ تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور یہ آیت تم کہتے ہو شہید کے بارے میں، جب شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہوا. اب ان کی دلیل سنو. کہتے ہیں جب شہید کا جنازہ پڑھتے ہو تو دعا کیا مانگتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا، بولو نہیں اللہم اغفر لحینا وحینا کو. لوگ کہتے ہیں میتنا، کہا جب زندہ ہے تو حینا کو نا. اللہم اغفر لحینا وحینا، میتنا کیوں کہتے ہو؟ ادھر تو کہتے ہو زندہ ہے، ادھر کہتے ہو میتنا ہے. آپ دیکھو بظاہر لوگ پریشان ہو گئے کتنی دلیل دی ہے. میں اس علاقے میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا، آگے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، آگے وشاہدنا، آگے میں نے کہا نہیں کہو وشاہدنا وشاہدنا، کیونکہ میت سامنے پڑی ہے نا. آگے میں نے کہا جنازہ تو پڑے گا نا، وہ کبیر ہے نا، وہ کبیر ہے نا، صحیح نہیں کہتے ہو. آگے میں نے کہا جنازہ ابا جی کا ہے تو وہ ذکر ہے نا، وہ ذکر ہے نا. اما جی کا جنازہ تو انسا نہ ہو انسا نہ. میں نے کہا اس نے ایک شبہ پیدا کیا ہوا علامہ ہے تو میں نے 3 اور پیدا کرتی ہوں، تو تم اس سے بڑا علامہ ہے. شبہات پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ بات سمجھو ہم جنازے میں کیا کہتے ہیں. دیکھو شبہات پڑھتے کیسے ہیں. ہم جنازے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. جو سامنے جنازہ ہے اس موجود ہے، ہم کہتے ہیں شاہدنا، اے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اور جو یہاں نہیں ہے ان کو بھی معاف کر دے. وصغیرنا وکبیرنا، یہ تو کبیر ہے اس کو بھی معاف کر دے، اور جو صغیر ہے اس کو بھی معاف کر دے. وذکرنا، یہ تو ہمارے ابو ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور انسانا، ہماری امی کو بھی معاف کر دے. اسی طرح ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اگر یہ جنازہ شہید کا ہے تو پھر بھی یہ پڑھتے ہیں، اگر جنازہ غیر شہید کا ہے تو پھر بھی پڑھتے ہیں. جب شہید ہو تو ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا، اے اللہ شہید کو بھی معاف کر، جو شہید نہیں میتنا ان کو بھی معاف کر. اور جب اللہم اغفر لحینا ومیتنا غیر شہید کو پڑھتے ہیں ہم کہ اللہ یہ شہید نہیں میتنا اس کو بھی معاف کر، اور جو شہید ہے یہ اس کو بھی معاف کر. ختم ہو گیا. پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا شبہات پیدا کرنے سے تو کوئی لام نہیں ہوتا. شبہات ختم کرو. میں جہاں جہاں دنیا میں جاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں فلاں نے یہ اشکال کیا، فلاں نے یہ اشکال کیا. میں نے یہ کہا فلاں نے دلیل کی ہے. آپ میرے جتنے بیانات سن لو، میں بیانات میں شبہات پیدا نہیں کرتا، میں بیانات میں دلائل لیتا ہوں. میں پہلے ایک موقع پیش کرتا ہوں، اس پر آیات پیش کرتا ہوں، پھر احادیث پیش کرتا ہوں، پھر اپنے قابل کے اقوال پیش کرتا ہوں، پھر مخالف کی دلیل پیش کرتا ہوں، پھر دلیل کا جواب دیتا ہوں، پھر اس کی شبہ پیش کرتا ہوں، پھر شبہات کا جواب پیش کرتا ہوں. اور ایک بیان 9 گھنٹے کا، ایک بیان 13 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. کتنی خوشی کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں. آپ الجھن میں مت رہو. اللہ نے ہمیں کچھ وقت کے لیے مزید زندہ رکھا تو میں آپ کو بڑے کھلے عام کہتا ہوں کہ ہمارے اکابر یا ہمارے اسلاف یا ہمارے عقائد مسائل پر جتنے اعتراض ہوئے اللہ نے چاہا تو میں قرض چکا دوں گا انشاءاللہ. آپ کو ہم رہے. میں ایسے جھوٹے دعوے نہیں کر رہا، میں اس پہ دن رات لگا ہوں، صبح شام لگا ہوں. اس طرح لگا ہوں کہ آپ کی تصور سے بھی باہر ہے میں اس کو کتنی محنت کروں. ایک وقت ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں، فلاں کون ہے فلاں کون ہے فلاں کون ہے. ہمارا اپنا قرآن ہے، ہم نے بیان کر، حدیث ہے ہم نے بیان کر دی، کتاب ہے بیان کر دی. ہمارے اپنے کافر ہے
نہیں چھوڑ سکتے. ہم اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم نہیں چھوڑ سکتے. کوئی ہمارے اکابر کو نہ مانے, ہم مجبور نہیں کرتے, لیکن ہم نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے ہمارے اکابر کو جس کو اشتہار کریں, جواب دینا ہماری ذمہ داری. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے عقیدے پر بطور خاص سوال کرتا ہے تو میں کہتا ہوں جو سوال آپ نے کیے اس کا جواب میں دے چکا ہوں, لیکن آپ میڈیا پر مجھے نہیں سنتے. ابھی میں جب آیا تو اس دن بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنوان پر 3 دن کا میرا کورس. فاروق اعظم پر ہونے والے تمام اشکالات کے میں جواب دے کے ریکارڈ کر کے رکھ سکتی ہوں. اور یہ بات آپ کے لیے ماننی شاید ممکن نہ ہو کہ میں جہاں ریکارڈ کرتا ہوں وہ کمرہ میرے گھر کے اندر ہے, تو میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جا سکتا. وہ کمرہ میرے گھر کے اندر ہے تو میں 3 دن تک اپنے گھر نہیں جا سکتا. جب آپ کے پاس ہے تو 3 دن کے بعد گھر گیا ہوں اور پورے 3 گھنٹے ٹھہرا, اسی میں نماز, اسی میں نفل, اسی میں کھانا, اسی بچوں سے ملاقات, اور پورے 3 کے بعد سفر کر کے میں نکل آیا. ہم کو 24 گھنٹے لگے. اللہ قبول فرما. کارگزاری کو ہر پتہ سناتا ہے. کارگزاری کے معنی کو یاد نہیں ہوتی. کارگزاری کے معنی ہوتا ہے کہ آپ اطمینان رکھیں, آپ پریشان نہ ہو. وہ بھی لگے, ہم بھی لگے. دعائیں وہ بھی بڑے دعائیں, ہم بھی بڑے دعائیں کہ دیکھے تھک کے بڑھتا کون ہے, دیکھی جائے ہمت کریں. تو میں آپ سے کر رہا تھا کہ فقہ قرآن کریم کا اور حدیث کا نچوڑ ہے, مغز ہے. اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن اور حدیث کے یہ لوگ مخالف ہیں, گستاخ ہیں. کیوں؟ یہ کہتے ہیں فقہ قرآن حدیث کا مغز ہے. ایک ہوتا ہے بادام, یہ میں کو شبہ پیش کروں, کہتا ہے ایک ہے بادام کا چھلکا, ایک ہے بادام کا مغز. تو چھلکے کو پھینک دیا جاتا ہے, مغز کو لے لیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے, حنفیوں نے فقہ کو حدیث کا مغز کہہ کے حدیث کو چھلکا کہہ دیا اور فقہ کو مغز کہہ دیا. دیکھو حدیث کی مخالفت ہے, دیکھو حدیث کی دشمنی ہے, یہ دیکھو کس طرح حدیث کے گستاخ ہے. آپ پریشان نہ ہو. جب مجھے کسی نے یہ بتایا تو میں نے کہا کہ یہ فتویٰ احناف پہ نہ لگاؤ, یہ فتویٰ پہ اللہ کے نبی پر لگاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, الدعاء دعا عبادت کا مغز ہے. کیا مطلب؟ پہلے قیام, پھر رکوع, پھر سجدہ, پھر سلام اور پھر دعا. تو آپ کو ہونا کہ حضور نے دعا کو مغز کہا اور بڑے بھائی نماز کو چھلکا کہہ دیا. لگاؤ کا دعا, میں نے کہا لگاؤ کا دعا. اب آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اللہ کے نبی کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ نماز سے مقصود تو مانگنا ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں, قرآن حدیث سے مقصود تو عمل کرنا ہے, اور جن مسائل میں عمل کرنا تھا وہ فقہاء نے لکھ دے دی. بات اسے بندی تو ہم نے تعبیر اس کی غلط کر دی. تو ہم قرآن بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں, فقہ بھی مانتے ہیں. ہمیں 3 لفظ اور کہنے لگا, ہم خدا کو بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں, فقہاء کو بھی مانتے ہیں. دلیل میں خطبے میں آیت پڑھی ہے. ان تینوں کو ماننے کا حکم ایک ہی جگہ پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اللہ کی بات مانو, واطیعوا الرسول, پہلے اطیعوا اللہ خدا کی بات, واطیعوا الرسول اور فقہاء کی, مصطفیٰ کی بات, واولی الامر منکم اور فقہاء کی بات. ایک ہی آیت, خدا کی بات مانو, مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہاء کی بات مانو. خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں, مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں, فقہاء کی بات کو فقہ کہتے ہیں. ایک ہی آیت کو حکم دیا ہے, قرآن بھی مانو, حدیث بھی مانو, فقہ بھی مانو. ایک ہی آیت ہے. اب کبھی لوگ کہتے ہیں جی, کبھی لوگ کہتے ہیں اور یہ فلاں وہ تو نہیں مانتے. میں نے کہا تو حکم ہی نہیں سمجھتے, یہ وہ تو نہیں مانتے. میں نے کہا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا, جن کو حکم ہے وہ مانیں گے نا. نہیں سمجھ آئی بات.
کہتے ہیں فلاں لوگ تو نہیں مانتے. ہم نے کہا ان کو حکم ہی نہیں ہے. حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا. تو جن کو حکم ہے وہی مانے گا نا. کیا پریشانی؟ پریشان نہ ہو گئے. خدا کی بات بھی مانتے ہیں, مصطفیٰ کی بات, فقہا کی بات. دیکھو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ کی بات مانتے ہیں. میں نے اللہ نہیں کہا, میں نے خدا کہا ہے. میں اللہ نہیں کہہ رہا, میں خدا کہہ رہا ہوں. کیوں؟ جان بوجھ کے خدا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اب نیک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. یعنی اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے خدا ضرور کہنا چاہیے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ کہہ لینے میں حرج بھی نہیں ہے. اور آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ بس اوقات آپ کو اپنے اکابر سے, آپ کو اپنے مشائخ سے, آپ کو اپنے اسلاف سے کاٹنے کے لیے یہ پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کو خدا نہ کہنا. خدا کہنا اس میں شرک کی بو ہے. خدا نہیں کہنا بےدبی ہے. خدا نہیں کہنا گستاخی ہے. اگر یہ سبق آپ نے پڑھ لیا, اب اگلا سبق ہوگا. شیخ الہند اس نے تفسیر عثمانی میں خدا لکھا ہے. شیخ الاسلام المدنی انہوں نے خدا لکھا ہے. حکیم الرحمت تھانوی انہوں نے خدا لکھا ہے. مولانا زکریا انہوں نے خدا لکھا ہے. پہلا سبق آپ نے پڑھ لیا نا. عبداللہ صاحب ہو گئے. ہم نے پہلے میں روک دیا, لیکن پہلے غلط ہے. بس اب آگے کون جائے گا؟ میں جو کھڑا ہوں آپ کے اسباب کو بچانے کے لیے کھڑا ہوں. ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس سے دروازے کون سے کھل رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت جلدی لوگ علماء پر, اہل مدارس پر اعتراض کر دیتے ہیں. علماء یوں کرتے ہیں, علماء یوں کرتے ہیں, علماء یوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں علماء پر اعتراض مت کرو, ان کی زبان روکو. کیوں؟ اگر آپ نے دروازہ کھول دیا علماء پر اعتراض کا, اگلا قدم ہوگا پھر صحابہ پر اعتراض. وہ دروازہ نہ بند ہوا, اگلا قدم ہوگا پھر حضور پر اعتراض کا. وہ دروازہ بند نہ ہوا, اگلا پھر قدم ہوگا خدا کی ذات پر اعتراض کا. یہ پہلی سنی کو روک دو, پہلی سنی کو روک دو. تو علماء پر اعتراض مت کرو, مدارس پر اعتراض مت کرو, روکو ان کو. اب لوگ کبھی کہتے ہیں کیا مولانا صاحب علماء میں خامیاں نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہے. میں کب کہتا ہوں نہیں معصوم, میں کب کہتا ہوں معصوم ہے خامیاں. میری بات توجہ سے سمجھنا. حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی, شاگرد رشید علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یوسف بنوری فرمایا کرتے کہ یہ جو علماء ہیں, ائمہ مساجد ہیں, مدارس کے مدرس ہیں, فرمایا ان کی مثال سمجھو. اگر آپ کے پاس بکری ہو, وہ بکری دودھ دے اور آپ دودھ پیو, وہ بکری مینگنیاں کرے گی تو مینگنیاں آپ نے اٹھانی ہے, وہ آپ کے ہمسائے نے نہیں اٹھانی. جس بکری کا دودھ آپ پیتے ہیں اس بکری کی مینگنی آپ نے اٹھانی ہے. جس امام مسجد سے روایت آپ اٹھاتے ہیں, اگر کچھ اس نے مینگنی بھی کر دی وہ آپ نے سنبھالنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف اس کے منہ پہ مارو, تو نے مینگنی کی ہے. وہ دیکھنا ہنسو گا, میں بات سمجھا رہا ہوں. میری بات آپ سمجھ آ رہی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھو. یہ جو مہم چل رہی ہے نا علماء سے توڑنے کی, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء, نبی کے وارث علماء ہیں. توجہ رکھنا, نبی کے وارث علماء ہیں, نبی کے وارث عالم ہیں. آپ کو پتہ کیا کہنا ہے؟ اور یہ علماء میں جو فلاں کمزوری ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں جو باپ فوت ہوا وہ آئی اسپیشلسٹ ہے, آنکھوں کا اسپیشلسٹ, اور اس کا جو بیٹا ہے وہ نابین ہے, یہ ڈاکٹر مر گیا, وراثت کس کو دو گے؟ کیوں دینے کو اس کی بات کہتی ہے. باپ آئی اسپیشلسٹ اور بیٹا
نبی معصوم ہے، یہ عالم غیر معصوم ہے، اس سے کوتاہی ہو بھی جائے تو وارث پھر بھی یہی ہے، مسلح پھر اسی کے پاس ہے، ممبر پھر اسی کے پاس ہے، نکاح اسی لیے پڑھانا ہے، جنازے اسی لیے پڑھانے ہیں، بچے اسی لیے پڑھانے ہیں، پھر بھی مسائل اسی لیے بتانے ہیں، تو کیوں اس کو بدنام کرتے ہو؟ کیوں بدنام کرتے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ باپ کون ہے؟ اب تو پہلے ہڈی وہ اسپیشلسٹ اور بیٹا لنگڑا، یہ اب تو پہلے مرد ہے کہ وراثت کس سے دو گے؟ کسی پہلوان کو دے دو، نہیں وہ تو لنگڑا ہے، پہلوان کو دو۔ آپ کہتے نہیں بھائی لنگڑا ہے لیکن وارث تو یہی ہے، عالم اندھا ہو والد شہید ہے، لنگڑا ہو والد شہید ہے۔ اور یہ نبی نے ساتھ فرمایا کہ میرے ورثہ یہ ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگر بعض لوگ جو علماء نہیں ہیں ان کو میری بات اچھی نہ لگے تو میں ان کو مشورہ دیتا ہوں آپ خود عالم بن جائیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مسئلہ سمجھو، اچھی طرح ان باتوں کو سمجھ لو۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی مجمع عام میں جب علماء کی تائید کرتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بعض لوگ جو عالم ہیں ان کے چہرے پر خوشیاں ہوتی ہیں، پانی بھی چاہیے، تائید بھی ہو رہی ہے، اور جو عالم نہیں ہیں ان کے چہرے پر کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں پریشان نہ ہو، آپ عالم بن لو، پریشانی ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے، تراویح پڑھائی جاتی ہے، گرمی کا موسم، پورا دن وہ تیاری کرتا ہے، مزدور وہ نہیں کرتا، تجارت وہ نہیں کرتا، دن رات پسینہ نکالتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، رات مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھاتا ہے، اگلے پارے کی پھر تیاری کرتا ہے، اور مزدور مزدوری کر کے مال کماتا ہے، تاجر تجارت کر کے مال کماتا ہے، ملازم ملازمت کر کے مال کماتا ہے، یہ پورے دن قرآن یاد کرتا ہے، رات کو سناتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تراویح پڑھانے والے کو پیسے دینے جائز ہیں، پیسے دینے جائز ہیں؟ یہ سوال ہے۔ میں نے کہا نہیں، بالکل جائز نہیں۔ آپ ایسا کرو، جب عید کا دن ہوگا آپ اپنی بیوی کو کپڑے دو، آپ اپنے بچوں کو عیدی دو، آپ اپنے بچوں کو کھانے دو، اور جب امام کی بیوی پوچھے کہ مولانا صاحب آج عیدی یا کپڑے، تو سورۃ النساء کا سواب تو دے دیتا ہوں، بچے کے ابو جی گوشت تو سورۃ البقرہ کا سواب تو دے دیتا ہوں، ہوگی نہیں اس کی؟ کیا مسلمان آدمی؟ اور بھائی میں کہتا ہوں تراویح پڑھانے والے کو پیسے نہیں دے سکتے تو نہ دو، اپنے بیٹے کو حافظ بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دو، تم کی ڈرتے کیوں ہو؟ آپ سازش ہو رہی ہے، دنیا میں سازش ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے مالدار کے بیٹے نے قرآن پڑھ کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہونا اور غریب کے بچے کو پیسہ دینا نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ ایسا ایسا قرآن چھوڑ دیں۔ تو میں کہتا ہوں مالدار اپنے بچے کو حافظ بنائے اور مصلی پہ کھڑا کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر غریب کے بچے کو مالی سپورٹ کرے تاکہ وہ قرآن کریم سے جڑا رہے، اس کو مزدوری کرنے پر مجبور نہ کرو۔ کچھ مسائل غیرت کے بھی ہوتے ہیں، ہر مسئلہ پوچھنے کا نہیں ہوتا، کچھ مسئلہ انسانی ضرورت کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں۔ میں عالم ہوں، میں دین بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نبی پاک کا وارث ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
کی عدالت کے اصول الگ ہوتے ہیں، مالک کی عدالت کے اصول الگ ہوتے ہیں. کئی فرق ہے، میں زیادہ فرق نہیں جان دیتا، میں ایک تو بتا دیتا ہوں. فرق کیا ہے؟ مالک اور جج میں فرق یہ ہے، جج قانون کا پابند ہے، مالک قانون کا پابند نہیں ہے. ایک فیکٹری میں چوری ہو رہی ہے، چور پکڑا نہیں آ رہا، فیکٹری کا مالک منشی رکھتا ہے اور کہتا ہے چور پکڑو. منشی نے بندے لگائے، محنت کی، کیمرہ لگایا، چور پکڑا، مال برآمد کیا. اب اگر منشی اس کیس کو لے کر عدالت میں چلا جائے اور عدالت میں ثبوت پیش کر دے، گواہیاں پیش کر دے اور عدالت کے ذمے ہے اس کو سزا دینا، اگر وہ سزا نہ دیتا ہے تو منشی سمجھے گا کہ شاید جج کو پیسے لگے ہیں، گواہی موجود ہے، پروف موجود ہے، مال موجود ہے، سزا کیوں نہیں دے رہا. لیکن اگر یہی منشی اس چور کو پکڑ کے فیکٹری کے مالک کے پاس لے جائے اور اس کو کہ یہ چور ہے، یہ سامان ہے، یہ گواہ ہے، اور مالک کے اطمینان سے 2 گھنٹے پوری بات سنے اور سننے کے بعد کہہ دے چور کو چلو معاف ہے. اب منشی کہے میں نے 6 مہینے محنت کر کے پکڑا ہے، آپ نے کیسے چھوڑ دیا؟ مالک کہے گا میں جج نہیں ہوں، میں مالک ہوں. منشی کہے گا میں جج نہیں ہوں، مالک ہوں، میرا جی چاہے سزا دے اور جی چاہے پوچھو نا. اللہ قیامت کو جج بن کے فیصلے کریں گے، جج نہیں، جج بن کے نہیں، مالک بن کے کریں گے. فرشتہ جتنے گواہوں کے ثبوت اکٹھے کر کے لے آئے، اللہ ثبوت کے مطابق سزا دینے کے پابند نہیں ہے. جی چاہے تو سزا دے دے اور جی چاہے تو اپنے شاہی اختیارات کو استعمال کر کے معاف کر دے. توجہ رکھنا، جج اور مالک کی عدالت میں فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ جج قانون کا پابند ہوتا ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا. مالک اپنے، جج قانون کا پابند ہے، سفارش نہیں سن سکتا، اور مالک قانون کا پابند نہیں ہے، چاہے تو قانون کو دیکھے اور چاہے تو سفارش کو دیکھے. بات توجہ سمجھنا، یہ دنیا میں چلتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کے خلاف فیصلہ لوگ کورٹ دے دے، آپ ہائی کورٹ جائیں گے، کیوں؟ قانون ہے. آپ لائق دیکھیں گے، آپ وکیل دیں گے اور اپنا کیس لڑیں گے. وکیل کیس ہار گیا، پھر آپ جائیں گے کہاں؟ ہائی کورٹ. ہائی کورٹ بڑا وکیل کریں گے. وکیل کیس ہار گیا، پھر سپریم کورٹ جائیں گے. سپریم کورٹ کیس ہار گئے، پھر آپ کی وہ درخواست سپریم کورٹ سے صدر مملکت کے پاس جائے گی. صدر بادشاہ ہے، وہ جج نہیں ہے، وہاں وکیل نہیں جاتا. کہاں؟ وہ رحم کی بیل ہوتی ہے، وہاں وکیل نہیں جاتا. وہاں کہتے ہیں اس صدر کا کوئی رشتے دار دیکھو، کوئی صدر کا دوست دیکھو تاکہ سفارش کرائیں. اور اس بات سمجھنا، جب جج کے پاس کیس ہو پھر وکیل کو دیکھتے ہیں، اور جب مالک کے پاس کیس ہو تو پھر سفارشی کو دیکھتے ہیں. اللہ قیامت کو مالک بن کے فیصلے کریں گے، جج بن کے نہیں کریں گے. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم وکیل پیش نہیں کریں گے، قیامت کے دن خدا کے دربار میں سفارشی پیش کریں گے. اور یہ مدرسوں میں اور سکولوں میں فرق یہ ہے کہ سکول وکیل تیار کرتا ہے اور مدرسہ سفارشی تیار کرتا ہے. سکول وکیل اور مدرسہ سفارشی، اور سفارشی کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ سفارشی کے نخرے یا درویشوں کے نخرے اٹھاؤ، ان نے کہا سفارشی کرنی ہے، سفارشی کے نخرے اٹھاتے ہیں. آپ بتائیں اگر یہاں سے کٹھمنڈو جانا ہو اور آپ نے بھی اپنے سفارشی کو لے کر جانا ہو تو اس کی گاڑی میں پیٹرول کون ڈالے گا؟ سفارشی یا آپ؟ بولے اگر اس نے مٹن روسٹ مانگ لیا تو کون کھلائے گا؟ آپ. چکن پلاؤ مانگ لیا تو کون کھلائے گا؟ آپ. وہ سفارشی ہے. اس لیے یہ جو مدرسوں میں آپ بغیر کھلاتے ہیں یہ سفارشی ہے، اور سفارشی کو مٹن کھلایا جاتا ہے. یہ سفارشی ہے. یہ میری باتوں کو معمولی نہ سمجھا. سکول وکیل پیدا کرتے ہیں اور مدرسے سفارشی پیش کرتے ہیں. کیوں؟ سکول آپ کو وکیل دے گا اس لیے کہ جج کی عدالت میں
مسلم تھے، مسلم کے لوگ تھے اور گورنر صاحب ناشتہ کرتے تھے گھر سے۔ ایک دن بارش ہو گئی، ایک دن بارش ہوئی اور ناشتہ نہیں پہنچا، تھوڑی دیر ہو گئی۔ اب وہ درویش شخص کے بچے کھڑے دیکھ رہے تھے، وہ تھوڑی دیر بعد آئے، گورنر افسر پراٹھے اٹھائے ہیں، ہاتھ میں چائے پڑ رہی ہے اور آئے اور کہا کہ ایک درویش نے دور سے کہا وہ ہمارا بیل آ رہا ہے، وہ ہمارا بیل آ رہا ہے۔ اس نے سن لیا، اس کو غصہ چل گیا۔ آپ نے مدرسوں میں دیکھا ہوگا بات بھائی سے بات بہت دیر ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو غصہ چلتا ہے تھکیوں میں دے دے کے، اس کو غصہ چل گیا۔ اب اس نے آ کر کہا قاری صاحب میں پراٹھے بھی ہوں، میں چائے بھی بنا کے لاؤں اور مجھے یہ بیل بھی گئے، یہ آج آخری دم ہے، کیسے اپنا بندوبست کرو۔ قاری صاحب نے کہا یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کی میزبانی بھی اور کر لے گا۔ دیکھیں بات سمجھنا، یہ آپ کے ذہن میں آئے، اللہ کے مہمان ہے تو اللہ خود کھلا لے گا۔ اور بھائی جب کسی بڑے کے پاس مہمان جاتا ہے تو بڑا خود دکان سے پھر ٹماٹر لے کے نہیں آتا، کسی چھوٹے کو بھیجتا ہے، جب ٹماٹر لاؤ، جب دودھ لاؤ، جب بازار سے سامان لاؤ۔ تو یہ جو اللہ کے مہمان ہے، اللہ نے خود تو ان کو گوشت نہیں پیش کرنا نا، کسی کی ذمہ لگانا کہ جاؤ بکرا لے کر آؤ، یہ میرے مہمان ہے، جاؤ ان کو روٹی دے کر آؤ، یہ میرے مہمان ہے، جاؤ ان کو لسی دے کر آؤ۔ بڑے کسی کو نہیں تھے۔ اس گورنر نے کہا روٹی اور چائے بھی میں دوں اور باتیں بھی میں سنوں۔ ٹھیک ہے نہ دو، کہتے وہ رات کو سویا، وہ رات خواب دیکھی، میدان معاشر ہے، میں حساب دے رہا ہوں، چھوٹے بچوں کو حفظ کے اللہ نے فیصلہ کر دیا جنت کا، اور پرسرات پہ جانا ہے، اور پرسرات سے پہلے بچے کھڑے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے یا اللہ ہم تب جائیں گے جب ہمارا بیل جائے گا، یہ ہمیں ٹریفک راستہ نے بیل کو لے کر جانا ہے۔ کہتے وہ صبح اٹھا اور روتا ہوا امام قاری صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا یہ بیل کہتے ہیں، یہ کدا کہتے ہیں، ان کی مرضی، اور قیامت کو مجھے نہ بولے، قیامت کو مجھے نہ بولے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو بات مانو خدا کی، واطیعوا الرسول اور بات مانو مصطفیٰ کی، بات مانو فقہا کی۔ خدا کی بات کا نام قرآن ہے، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث ہے، اور فقہا کی بات کا نام فقہ ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے خدا، مصطفیٰ اور فقہا کی بات ماننے کا حکم دیا ہے۔ ہم خدا کی بات بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کی بات بھی مانتے ہیں اور فقہا کی بات بھی مانتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا، میں خدا کہتا ہوں، تو اس دور میں لوگوں نے شکر کو شبہات پیدا کی، شکر کو شبہات پیدا کی ہے، کہنے یہ خدا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، میں کسی فرقے کسی مسلک کا نام نہیں لیتا، نہ ہی کسی کی تردید کروں، میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے جی خدا نہ کہو، اس لیے کہ خدا کی جمع خدایان آتی ہے، خدا نہ کہو، خدا کی جمع خدایان آتی ہے۔ اللہ تو ایک ہے، اللہ تو کہیں نہیں ہے، تو خدا کہنے میں شرک کی بو ہے۔ میں نے کہا تمہاری دلیل کو مان لیا جائے تو پھر خدا کو رب نہ کہو، جمع ارباب آتی ہے، خدا کو رحیم نہ کہو، جمع رحماء آتی ہے، نہ کہو۔ پھر اور دلیل آ گئی، کہتے ہیں خدا نہ کہو تو دین عربی ہے، خدا کا لفظ اجمی ہے، اجمی لفظ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ خدا نے ہمارے پیغمبر بھیجے، اس آخری پیغمبر کا نام کیا ہے؟ کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہو، اپنی زبان سے کہو، کہتے ہیں یہ آخری پیغمبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کہا دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کہتے ہیں 5۔ میں نے کہا اپنی نماز زبان سے کہو، 5 نمازیں فرض ہیں۔ میں نے کہا سال میں روزے کتنے فرض ہیں؟ کہا جی 1 مہینے۔ میں نے کہا اپنی زبان سے کہو کہ سال میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ کہا جی 1 ماہ کے روزے فرض ہیں۔ میں نے کہا پیغمبر تو اجمی ہے، کیوں کہا؟ نماز تو عربی نہیں ہے، کیوں کہا؟ روزہ تو عربی نہیں ہے، کیوں کہا؟ جب عربی میں بات کریں گے تو پھر ہم رسول کریں گے، عربی میں کریں گے تو صوم کریں گے، عربی میں کہیں گے تو صلاۃ کہیں
ہزاروں اصول اللہ کے نبی نے حدیث میں دیے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اپنے شاگرد کو، اپنے شاگرد سے سبق سنا کہ جو میں نے سبق پڑھایا اللہ میں سنو تو سنو، میرے شاگرد کی سبق یاد ہوا ہے نہیں. پوچھا ہے معاذ میں تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، ان اللہ کا قضاء بما تقضی، جب تمہارے پاس وہ کیس آئے گا تو تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ آجی اقضی بکتاب اللہ، قرآن سے. وَمَا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں نہ ملا کافی سنت رسول اللہ کا، فَإِن لَّمْ تَجِدْ اگر میری سنت میں نہ ملا تو آجی اجتہد برائے، میں پھر اجتہاد کروں گا. ضرب یدہ علی صدری، اللہ کے پیغمبر معاذ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور میں الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یرضی بہ رسولا، اے اللہ میں تیرا رسول ہوں، معاذ میرا رسول ہے، نبی خدا کا نمائندہ، صحابی نبی کا نمائندہ. اے اللہ میں خوش ہوں کہ تم نے میرے نمائندے کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ جس سے تیرا نمائندہ خوش ہے، جس سے تیرا نمائندہ خوش ہے. ان اللہ لا یجمع امت محمد علی الضلالہ، دیکھو نبی پاک نے بتا دیا اصول چار ہیں، کبھی مسئلہ کتاب سے، کبھی مسئلہ حدیث سے، کبھی مسئلہ اجماع سے، کبھی مسئلہ قرآن قیاس سے. اب قرآن نے بھی کہا کہ دلائل چار ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دلائل چار ہیں. اب فقہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف سمجھنا. فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے. تعریف سمجھیں. ہم یہ کہتے ہیں فقہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے کو پڑھنا سما لیا خود بھی ہمیں دیکھو کیا سمجھائے لوگوں کو. بھائی تعریف ہو گئی تو خود بھی سمجھ آئے، وہ علم کو بھی سمجھ آئے. سمجھ آ رہی نہیں بات؟ میں بات کرتے ہیں مولوی سے کہتے ہیں، ہماری آپس کی آنکھ جمع ہوتی ہے. بات اچھی طرح سمجھ لو. فقہ کی تعریف کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت شدہ مسئلے کا نام فقہ ہے. فقہ قرآن کے خلاف نہیں، قرآن سے، سنت کے خلاف نہیں، سنت سے، اجماع کے خلاف نہیں، اجماع سے، قیاس کے خلاف نہیں، قیاس سے. بس مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں فقہ قرآن کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے، قرآن سے ہے. ایک یہ بات سمجھنا ذرا. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ فقہ کب سے ہے؟ فقہ تو بات کی پیداوار ہے. آپ نہیں بات کی ہے نا. لوگ کہتے ہیں فقہ تو بات کی پیداوار ہے. فقہ کب سے ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا فقہ کب سے ہے، آپ نے کہنا جب سے قرآن ہے. جب سے اب دیکھو آپ کی بات کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کو خود دلیل تو میں نے دینی ہے نا، آپ نے تھوڑی دینی ہے. بھائی کوئی پوچھے فقہ کب سے ہے تو جواب کیسے قرآن ہے. فقہ کب سے ہے؟ جب سے قرآن ہے. فقہ کب سے ہے؟ جب سے حدیث ہے. لوگ کہیں گے بھائی جب سے قرآن ہے کب سے ہے؟ امام ابو حنیفہ تو نہیں تھا. ابو حنیفہ کب سے ہے؟ آپ بولے وہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری کو. تو فقہ حنفی میں کب سے ہوئی؟ ہم نے کہا جب سے قرآن ہے. تو یہ کیا ہوا کہ فقہ حنفی کب سے؟ جب سے قرآن ہے. فقہ حنفی کب سے؟ جب سے حدیث ہے. اور ابو حنیفہ پیدا کب ہوئے؟ 80 ہجری کو. تو پھر فقہ پہلے ابو حنیفہ بعد میں. ہم نے کہا بات سمجھو. امام ابو حنیفہ کو علامہ شامی لکھتے ہیں سراج حاضر الامہ. سراج حاضر الامہ. ابو حنیفہ اس امت کا چراغ ہے. کیا مطلب؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اس کتاب پہ لکھا ہوا موجود ہے، لیکن رات بھی وہ لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. جب صبح سورج نکلا تو لکھا ہوا نظر آ گیا. ہم رات مسجد میں گئے، تہجد پڑھے،
140 سال پرانا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مدرسہ 140 سال پرانا ہے. اس مدرسے کے نیچے جو پانی ہے وہ 140 سال پہلے کا یا اس سے بھی پہلے کا ہے؟ بولیے نکلا کب ہے؟ نکلا کب ہے؟ جب یہ مدرسہ بنا ہے پانی یہاں نیچے پہلے بھی تھا لیکن نکلا تب ہے جب مدرسہ بنا ہے اور بورنگ کی ہے. پھر کہانی جب سے قرآن تھا تب سے قرآن میں تھی, جب سے حدیث تھی تب سے حدیث میں تھی. نظر تب آئی ہے جب چراغ جلا ہے. امام ابو حنیفہ نے فقہ بنائی نہیں ہے, اس نے فقہ دکھائی ہے. ابو حنیفہ نے فقہ بنائی نہیں ہے, فقہ دکھائی ہے. نہ سمجھ آئے تو میں علماء سے کہتا ہوں ہم قیاس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ القیاس مظہر اللہ مثبت. القیاس یہ مولوی میں کہہ رہا ہوں, اتنے تو مولوی کو لگا ہے ہی نا. القیاس مظہر اللہ مثبت. قیاس مسئلہ ثابت نہیں کرتا, ثابت شدہ کو ظاہر کرتا ہے. ابو حنیفہ نے مسئلے بنائے نہیں ہیں, بنے اور مسئلے امت کو دکھائے ہیں. اور وہ چراغ چلا ہے پوری پوری رات چلتا تھا, پوری پوری رات ابو حنیفہ جاتے ہیں قرآن کی تلاوت پوری پوری رات. امام محمد ہے پوری رات بیٹھے کتابیں لکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. بیٹی پوچھتی ہے ابو جان آپ سوتے نہیں؟ کیا پوری امت سوئی ہے؟ ابو محمد جاگ رہا ہے, پوری امت سوئی ہے, محمد جاگ رہا ہے. میں نے بیٹھے کہتا ہوں اس بات محسوس نہ کرنا, میں کو اپنی تعریف نہیں کرتا, میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھو. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں پوری دنیا میں 50 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں جو اردو جانتے ہیں, اس کے لگ بھگ ہے. مجھے بہت دور ملے گا عربی میں کام کیوں نہیں, انگلش میں کام کیوں نہیں. میں نے کہا میں پہلے اردو والوں کو سنبھال لوں, میرا دنیا بھر کا مسلمان مجبور ہو جائے کہ خیر صلی اللہ ہے یہ ہمارا وکیل زندہ ہے, یہ جاگ رہا ہے, پہرا دے رہا ہے. اور آپ گھبراؤ مت, آپ سکون سے سو جاؤ, ہم پہرا دیں گے نہیں. آپ کو نظر آئے کوئی شخص ہمارے کسی عقیدے پر اشکال کرے, آپ کھولے نا میڈیا, آپ جواب نہ لگ رہے تو مجھے کہنا. ہم نے انتظار نہیں کیا, کب سوال ہوگا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت سے مرزا قادیانی نے جو استدلال کیا ہے قاسم رب والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے مرزے کے پیدا ہونے سے پہلے اس سوال کا جواب دے کر دنیا سے گئے. مرزا پیدا بعد میں ہوا ہے, قاسم نانوتوی نے جواب اس کا پہلے دیا. اب ہماری کمزوری ہے نہیں, تحریر الناس مشکل پڑی ہے, اس کی زبان بھی مشکل ہے, میں بھی مشکل ہے, تو ہم سے سیکھ لو نا جو کہتے ہیں آسان ہے, ہم سے سیکھ لو. آپ کو مشکل نظر آتی ہے تو ہم کے لیے لوگ نہیں پڑھتے تحریر الناس کو, کہتے بہت مشکل ہے, بہت پیچیدہ ہے, بہت بولے گئے. میں نے تحریر الناس پڑھائی ہے تو میں نے اس کا پورا مطالعہ 6 گھنٹے عمان مسقط ایئرپورٹ پر بیٹھ کے کی. میں اپنے سفر کا رپورٹ بھی نہیں کرتا. اب دیکھیں میرا سفر تھا اور ملیشیا سے ایئر لائن جو عمان ایئر لائن تھی تو رستے کے ساتھ کرنے کا اسٹیج تھا, تو میں نے اس کا نکال لیا اور بریک نکال لی, سیدھا مسجد بیٹھ گیا, 6 گھنٹے بیٹھ کے تلاوت کی, اپنا مضمون تیار کیا, واپس آ گئے. ختم مرکز میں اسی تحذیر الناس پر ہونے والے اشکال کو 2 گھنٹے میں بیان کر دیا. اور میرے اللہ کا کرم ہے, مجھے ابھی کہہ دوں میں قرآن کتاب کے لیے تحذیر الناس پڑھی آپ سامنے پیش کر دوں گا. آپ وہ بہت سارا ہے, یہ تو بہت بڑا ہے. میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں, میری بات اچھی طرح سمجھنا, الجھن میں جب یہ پڑھنا. مجھے آپ بتاؤ سائیکل چلانا آسان ہے یا مشکل؟ بولو
بھی مانتے ہیں. میں نے اس لیے کہا تھا کہ خدا کی بات کا نام قرآن، مصطفیٰ کی بات کا نام حدیث، فقہا کی بات کا نام. بات توڑ کے سنیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بات مانو خدا کی، بات مانو مصطفیٰ کی، بات مانو فقہا کی. لوگ کہیں گے اس نے تمہیں دھوکہ دیا. قرآن کہتا ہے اولی الامر منکم، اولی الامر منکم. فقہا تو نہیں کہہ رہا. قرآن نے کہا اولی الامر کی بات مانو. اولی الامر کہتے ہیں صاحب امر، صاحب اختیار. اولی الامر کی بات مانو. پھر وہ کہیں گے اولی الامر کا معنی ہوتا ہے حاکم. اولی الامر کا معنی قرآن کہہ رہا ہے حاکم کی بات مانو. اور یہ تمہیں پڑھی پڑھا گیا فقہا کی بات مانو. جو تم نے آج سوال کیا نا، اس کا 600 سال پہلے جواب فخر الدین رازی نے دیا ہوا ہے. جو سوال تم آج کر رہے ہو نا، اس کے جواب ہمارے باوجود دے کر بھی چلے گئے. یہ فتنے ہونے تھے، انہوں نے جواب پہلے دیے. دیکھو جواب کتنا آسان ہے. کہا یہ جو قرآن کہتا ہے اولی الامر کی بات مانو، اگر اولی الامر کا معنی فقہا ہو، جیسا کہ یہ معنی خود صحابہ کرام نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہ، اشکال نہیں. اگر اولی الامر کا معنی حاکم ہو تب اشکال نہیں. کیوں؟ حاکم کی بات مانیں گے جب وہ شریعت کے مطابق ہو. اور حاکم شریعت کے مطابق بات کب کرے گا؟ یا خود عالم ہوگا یا عالم سے پوچھے گا. تو بات حاکم کی نہیں مانی جا رہی، اس حاکم کی جو عالم ہے یا اس حاکم کی جو عالم سے پوچھ رہا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، امام آگے ہے، کچھ حال میں ہے، کچھ برآمدے میں ہے، کچھ باہر سیل میں ہے، لوگ سن کر نہیں ہے. تو پہلی صف والے نماز میں امام کو دیکھ لیں گے، دوسرے امام کی آواز کو سن لیں گے، اور باہر والے امام کی آواز کو نہیں سنتے بلکہ مکبر کی آواز کو سنتے ہیں. تو مکبر سنتا ہے امام کی آواز اور باہر والے سنتے ہیں مکبر کی آواز. اس کے پیچھے والے سنتے ہیں ان کی نماز. تو ہم بات مانیں گے حاکم کی، حاکم ماننے کے بعد عالم کی. نتیجہ وہی ہے کہ بات عالم کی مانو. نتیجہ وہی ہے کہ بات عالم کی مانو. اچھا ایک عجیب لطیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فقیہ بھی ہیں، حاکم بھی ہیں. فقیہ بھی ہے اور حاکم بھی ہے. ہم کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے. اس پہ قرآن بھی ہے، اس پہ حدیث بھی ہے، اس پہ صحابہ بھی ہے، اس پہ فقہا بھی ہے. میں مسئلے پر تفصیل روشنی ڈالنا، میں علمی لطیفہ بیان کرنے لگا ہوں کہ ہم کہتے ہیں 3 طلاق 3 ہے. جو لوگ 3 طلاق کو 3 نہیں مانتے وہ کبھی کہتے ہیں یہ فاروق اعظم کا فیصلہ تھا کہ 3 طلاق 3 ہے، اور یہ فاروق اعظم کا سیاسی فیصلہ تھا. فاروق اعظم کا سیاسی. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہم کہتے ہیں اولی الامر کا معنی فقہا، تم کہتے ہو اولی الامر کا معنی ہے حاکم. ہم کہتے ہیں فقہا، تم کہتے ہو حاکم. اور فاروق اعظم کا فیصلہ ہم کہتے ہیں فقہی تھا، تم کہتے ہو سیاسی ہے. اگر فقہی ہے تو تب بھی مانو کہ ہم اولی الامر کا معنی فقہا کرتے ہیں. اگر سیاسی ہے تو تب بھی مانو تم اولی الامر کا معنی حاکم کرتے ہو. یہ ماننا ہے، اس سے تو نکلنے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. ہم الحمدللہ قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، فقہا میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. اس کی کئی وجہ ہیں، میں ساری وجہ پیش نہیں کر رہا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ ہے اور سید الفقہا ہیں اور ہے وہ کوفی. اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ جب تم نے کسی فقیہ کو ماننا تھا تو فقیہ کو مان لیتے جو مکے والا تھا، فقیہ مان لیتے جو مدینے والا تھا. تم نے مکہ اور مدینہ کا فقیہ چھوڑ کے مانا تو کوفہ والا مانا. مان لیتے تو مدینہ والا مان لیتے. بات توجہ
بھائی آپ ذرا یہ بات بتاؤ، قرآن نازل ہوا مکہ میں، قرآن نازل ہوا مدینہ میں، اور اس وقت جو آپ کے یہاں نیپال میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، ان ممالک میں جو قاری قرآن پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ حرم میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، مدینہ منورہ مسجد نبی میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کس قاری کی ہے؟ کیا نام ہے؟ امام حفص علیہ حفص. یہ کون ہے؟ کوفی. روایت کس کی ہے؟ عاصم کی. یہ کون ہے؟ کوفی. سوال یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے مکہ میں قرآن جو پڑھنا ہے تو مکی قاری کوئی نہیں تھا، کوفی قاری کیوں لیا؟ مدینہ میں پڑھنا ہے تو مدنی قاری کوئی نہیں تھا، کوفی قاری کیوں لیا؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ دیکھو یہ قاری اگرچہ کوفہ کا تھا لیکن قرآن کوفہ کا نہیں تھا. کوفہ قرآن مکہ سے کوفہ گیا، کوفہ سے مکہ آیا. لیکن تو فرق اتنا ہے کہ تم صرف قرآن کے لفظوں کی بات کرتے ہو، ہم قرآن کے معنی کی بات کرتے ہیں. جب قرآن کے لفظ یہ ہے تو معنی بھی آیا ہے، اور جب لفظ واپس آیا ہے تو معنی بھی ساتھ آیا ہے. فرق اتنا تھا تم نے صرف کوفے کے قاری کی قرات کو لیا ہے، ہم نے کوفے کے امام سے اس قرآن کا مفہوم بھی لیا ہے. پہلے الفاظ ہے، یہ پہلے معنی ہے، پہلے الفاظ ہوتے ہیں. تو کوفی کا یہ کوفی ہے قاری، یہ مکی اور مدنی نہیں ہے. بات اچھی طرح سمجھنا. لوگ کہتے ہیں بھائی امام تمہارا یہ تو ابو حنیفہ وہ تو اجمی ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلا امام ہونا ہی کوفہ میں چاہیے تھا، پہلا امام ہونا ہی کوفہ میں چاہیے تھا. توجہ ہونا، سینہ تان کے بات کیا کرو، گھبرایا مت کرو. اور پھر تمہارا امام تو کوفہ کا ہے، ہم نے کس نے کہ امام حنیفہ پہلا امام ہے، امام مالک دوسرے ہیں، امام شافعی تیسرے ہیں، امام احمد بن حنبل چوتھے ہیں. پہلا امام ہونا ہی کوفہ میں چاہیے تھا. کیوں؟ وجہ یہ ہے ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے. بڑا کام کو لے کر چلتا ہے، جہاں سے چھوڑ کے جاتا ہے، چھوٹا وہیں سے کام کو شروع کرتا ہے. اگر یہ مسجد بنائی ہے کسی بڑے نے بنائی، اب وہ چاہتا ہے سب کے مرمر لگاؤں، وہ نہیں لگایا تو بعد والا پوری مسجد دوبارہ نہیں بناتا، سب کے مرمر لگا دیتا ہے. یہ چاہتا تھا میں ہارون صحت بناؤں، نہیں بنا سکا، اس سے بعد والا صحت سے کام شروع کرتا ہے. تو بڑا جہاں سے کام چھوڑ کے جاتا ہے، چھوٹا وہیں سے کام لے کر چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے تھے تو آپ مکہ آپ مدینہ سے گئے ہیں. ان کی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ ہی سے کام لے کے چلے ہیں. ان کے بعد عمر تھے، ابو بکر مدینہ سے گئے ہیں، عمر مدینہ سے چلے ہیں. ان کے بعد عثمان تھے، حضرت عمر مدینہ سے گئے ہیں، عثمان مدینہ سے چلے ہیں. اس کے بعد حضرت علی تھے جو خلفائے راشدین میں خلیفہ آخر ہے، اور ان کے بعد ائمہ اربعہ میں پہلا امام ابو حنیفہ ہے. حضرت علی جو آخری خلیفہ راشد ہے، اگر یہ مدینہ سے جاتے تو پہلا فقیہ مدینہ میں آتا. آخری خلیفہ کوفہ سے بھی آیا ہے تو پہلا فقیہ کوفہ میں آیا ہے. آخری خلیفہ کی کوفہ جائے شہادت ہے تو پہلے امام کی جائے ولادت ہے. جہاں سے آخری نے جانا تھا پہلے نے وہیں میں آنا تھا. تو بتائیں کہاں پہ ہونا چاہیے تھا امام حنیفہ کو؟ بولیے آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں بھائی کوفہ کو؟ لوگ کہتے ہیں ہم بات مدینہ کی کرتے ہیں، تم بات کوفہ کی کرتے ہو. میں نے کس نے کہ ہم باادب ہے، کس نے کہ ہم کہتے نہیں باادب کیسے؟ میں نے کہا یہ بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے سمجھائی ہے. اور ٹام الکامل ابن عظیم روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اراد ان یاتی المدینہ فلیأت الباب. جو شخص شہر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے کے ذریعے آئے. انا مدینہ العلم والی البابا، میں شہر علم ہوں، علی شہر علم کا دروازہ ہے. حضور پاک شہر علم ہے، علی شہر علم کا دروازہ ہے. یہ شہر علم مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ کوفہ میں ہے. ادھر امام اعلان کرے جو صف اول میں نماز پڑھے اس کو بڑا اجر ملتا ہے. نمازی دو قسم کے ہیں، ایک نمازی وہ تھا جو مسجد کے دروازے سے گزر کے صف اول میں پہنچا، ایک نمازی وہ تھا جو دروازے کو پھلانگا اور صف اول میں آیا. آئے تو دونوں صف اول میں ہے. ایک
دروازہ کوفہ میں ہے، شہر علم مدینہ میں، اور دروازہ اگر میری بات پہ نہیں یقین آتا اور امام بخاری سے پوچھ لو، آپ امام بخاری سے پوچھ لو، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اس کا مقدمہ لکھا ہے حضرت ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الحدیث الثانی مقدمہ میں لکھا، پڑھو ذرا مقدمے میں عجیب بات لکھی ہے، حضرت ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو میں کہاں گیا، اور میں اقامت بالحجاز ستۃ اعوام، میں حجاز میں 6 سال رہا، لا احصی کم دخلت الى کوفہ، میں کوفہ کتنی بار گیا میں بتا ہی نہیں سکتا۔ امام بخاری کا حافظہ، امام بخاری کا ذہن، امام بخاری کا حافظہ، اور وغیرہ میں کتنی بار کوفہ گیا میں گنتی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ آپ کا مدرسہ امداد العلماء ہے، آپ یا کس طالب علم کو ڈالو، آپ بیٹا بتا تو امداد العلماء میں کتنے سال پڑھا، کہتے جی 6 سال، میں نے کہا اچھا اس دروازے سے کتنے بار گزرا ہے، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے، تو منزل پہ رہنا یاد ہوتا ہے، دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا۔ امام بخاری کہتا ہے میں حجاز کتنے سال رہا وہ منزل ہے مجھے یاد تھی، کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد نہیں ہے۔ بخاری مدینہ کو منزل مانتا ہے، کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں، ہم بھی کوفہ کو مدینہ کو منزل مانتے ہیں اور کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں۔ کوفہ کو ہمارا مذہب کیا ہے؟ حنفی، ہمارا مذہب کیا ہے؟ مذہب کا معنی کیا ہے؟ راستہ۔ مذہب کا معنی کیا ہے؟ بولیے، راستہ۔ مذہب کا معنی راستہ ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے ماننا ہی تھا، تقلید کرنی ہی تھی تو امام بخاری کی کر لیتے، امیر المومنین فی الحدیث تھے، ان کو چھوڑ کر تم نے ابو حنیفہ کی کیوں نہیں کی ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عرش کے مدینہ ہیں۔ بولیے، اب آپ کہتے ہیں اس کے جوڑ نہیں ہے نا، اس لیے بولنا تھوڑا مشکل ہے۔ بھائی آپ نے تقلید کرنی تھی تو امام بخاری کی کر لیتے، آپ نے امام بخاری کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کی ہے؟ بولیے اس لیے کہ ہم عرش کے، بولیے نا، ہم عرش کے مدینہ ہے۔ کیا مطلب؟ کھٹمنڈو سے فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہے، کھٹمنڈو سے فلائٹ مدینہ منورہ جاتی ہے، بھائی کتنے گھنٹے؟ وہ کہتے ہیں اس کے ہوں گے 10 گھنٹے جس نے وایا کویت جانا ہے، اس کے ہوں گے 15 گھنٹے وایا قطر جانا ہے، اس کے ہوں گے اتنے گھنٹے۔ دوسری فلائٹ بھائی یہ کھٹمنڈو سے مدینہ جاتی ہے اور ڈائریکٹ جاتی ہے اور اتنے وقت میں جاتی ہے، تو جو عرش کے مدینہ نہیں ہے وہ دور کی فلائٹیں لے گا، اور جس کے اسباب ہو عرش کے مدینہ ہو وہ کہے گا مجھے ڈائریکٹ فلائٹ دو، میں عرش کے مدینہ ہوں، میں نہیں رہ سکتا، میں نے جلدی جانا ہے۔ حضرت امام بخاری سے ہم نے کہا ہم نے مدینہ جانا ہے، ہمیں لے چلو۔ امام بخاری کہتے چلو، ہمارا جہاز اڑنے لگا ہے، گاڑی چلنے لگی ہے، چلو مدینہ۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ لے کر جاتے ہیں، ابھی قال حدثنا احمد بن اشعب قال حدثنا محمد بن حسین عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعہ عن ابي ہریرہ۔ توجہ رکھنا، امام بخاری مدینہ لے کر جا رہے ہیں، پہلا لفظ ابھی قال حدثنا احمد بن اشعب، دوسرا قال حدثنا محمد بن حسین، تیسرا لفظ عن عمارة بن القعقاع، چوتھا لفظ عن ابي زرعہ عن ابي ہریرہ قال قال رسول اللہ۔ امام ابو حنیفہ ہم نے مدینہ جانا ہے، تو چلو بیٹھو میرے جہاز پہ۔ ابو حنیفہ آگے عن عبداللہ بن ابی اوفا قال قال رسول اللہ۔ بابا جی کی فلائٹ نان سٹاپ ہے، آپ سمجھ رہی؟ ہم عرش کے مدینہ ہیں، اس سے جلدی گاڑی مدینہ پہنچاتی ہے تو پیش کرو، اس سے جلدی وہ لے کر جاتا ہے تو پیش کرو۔ ہم عرش کے مدینہ ہیں، ہم سوچ سمجھ کر کوئی گاڑی پیچھے ہے۔ میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں، آپ کو نہیں پتا وہ نبھر پیچھے کیوں ہے، آپ نے کسی اور کو کیا سمجھا رہا ہے۔ ہم خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں اب وہ نبھر کی تکلیف پہ کسی کو کیا سمجھا رہے ہیں۔ ہم خود ہی شرمندہ ہے دیوبند کے نام پہ تو کسی کو کیا سمجھا رہے ہیں۔ ہم خود ہی شرمندہ اپنے کام پہ کسی کو کیا سمجھا رہے ہیں۔
آپ سنت و جماعت آنا جو بند ہے، ہمیں کوئی اس پہ کوئی گلا نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے مختصر سے گزارشات پیش کی ہے، ذہن بنا لو. میں بار بار کہتا ہوں آپ کو آپ کا بیان آج کا یاد ہو جائے. ہم کیا مانتے ہیں؟ خدا، مصطفیٰ اور قرآن، حدیث اور دین کو مانتے ہیں. آپ نے اس کو جھلانا نہیں اور شرمندہ نہیں ہونا. اللہ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دیکھیے محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں اس بات کو پورتے اہتمام کریں کہ ہم اہل سنت ہیں. ہم کون ہیں؟ اہل سنت ہیں. تو اہل سنت کا نظریات ہے، اس کے مطابق ہے. ہمارے یہاں محرم کے 9-10 یا 10-11 محرم کا روزہ ہے. رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، نہیں رکھ سکتے تو سکولوں میں نہ جائیں. نہیں رکھ سکتے تو سارے بھائی کو گزارا کریں، اپنی ترتیب کریں. تو آپ اپنے مذہب کو اپنے مذہب کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. جنازے کی نماز میں آنے والے مہمان کے لیے کھانا بنانا کیسا ہے؟ ہمارے اپنے گاؤں میں یہ اعلان ہوتا تھا نماز جنازہ کے بعد کہ آنے والے مہمان کھانا کھا کر جائیں. میں نے اس اعلان کو بند کرا. میں نے بند کیوں کرایا؟ میں نے کہا ہمارے جنازوں میں آنے والے مہمان 2 قسم کے. بعض مہمان ہوئے جو دور سے آئے، ہم اعلان نہ بھی کریں، انہوں نے پھر بھی کھا کر. اور بعض مہمان ہیں ہمارے گاؤں کے اور ساتھ والے گاؤں کے، ان کو کھانا کھاتے شرم آتی چاہیے. ادھر جنازہ پڑا ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں، ان کا پتہ بنا ہوا ہے، میں روٹی کھا رہا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ بعض مسائل کا تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کے حالت سے کھانا اترتا کیسے. ایک کا جوان بھیگا پڑا ہوا ہے، آپ اس گھر میں روٹیاں کھا رہے ہیں، یہ حالت اترتا ہے کیسے؟ گماشا بجائے کیسے اترتا ہے حالت سے؟ ان کے گھر جنازہ رونا پڑا ہوا ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ تب سے بھی کر رہے ہیں یہ بنایا تو یہ بنایا تو یہ بنایا. اس لیے ہم نے تو الحمدللہ اس اعلان کو ختم کرا دیا کہ جو دور سے مہمان آئیں گے ان کا حق ہے. جو قریب والے ہیں ان کو میت نہیں کھانا چاہیے، بوجھ نہیں بننا چاہیے. بڑی آسان سی بات ہے. اگر کسی کے پاس ذاتی اسباب ہیں اور اپنے والد سے مخلص ہیں، میت سے مخلص ہے، تو مسجد کو پیسے دے دیں، مدرسے کو پیسے دے دیں، یتیم کو پیسے دے دیں، غریب کو پیسے دے دیں. یعنی ہم کس قدر عجیب لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کا خیال نہیں کرتے، اپنے نام کو پڑھ رہے ہیں. یعنی اپنے بھی مخلص نہیں. اگر 10 بھائی ہیں، اگر 10 بھائی ہیں تو پردے کا کیا حکم ہے جبکہ دیور بھابھی کے لیے بہت ہے. دیکھیے عورت نے ہر اس شخص سے پردہ کرنا ہے جس سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. یہ تو مسئلہ ہے. باقی جہاں اکٹھے لوگ رہتے ہوں، جس آپ کہتے ہیں جوائنٹ فیملی، اکٹھے رہتے ہوں، اس میں عورت کے ذمہ اتنا پردہ ہے اپنے بازو ننگے نہ کرے، بال ننگے نہ کرے، سینہ کھلا نہ ہو، کبھی اس کی پنڈلی کھلی نظر نہ ہے. یہ چیز اس کا نظر نہیں آنی چاہیے. اگر چہرے کو نہ ڈالے تو ایسے ماحول میں گنجائش موجود ہے، لیکن خلوت میں نہ ملے، مذاق اس سے نہ کرے، اپنے ضرورت کے کام کرو گے اس طرح کر سکتی ہے. قربانی 4 دن ہے یا 3 دن؟ قربانی 3 دن ہے، 10، 11 اور 12. یہ 3 دن قربانی ہے، 4 دن قربانی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہی ثابت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی یہی ہے. ایک حدیث آپ نے فرمائی کہ جو تم میں سے قربانی کرے تو چاہیے کہ اس کے گھر میں 3 دن سے زیادہ گوشت باقی نہ رہے. اگلے سال آپ نے فرمایا تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ گوشت کی ضرورت ہے. اب تم اگر گوشت رکھنا چاہو تو زیادہ دیر تک رکھ سکتے ہو، لیکن پورا سال قربانی تو نہیں کر سکتے. اس لیے یاد رکھنا قربانی صرف 3 دن ہے. قربانی
یہ نمبر لکھیں 0092 317 0752 673 0092 3170 752673 सुन लें 0092 31 शुरू हो जाएगी और आपके मोबाइल में ध्यान आना शुरू हो जाएंगे, पोस्टें आएंगी, मोबाइल ध्यान आएंगे, फाइलें आएंगी, जरूरतें पूरी होगी। फिर हमारे कोर्स पूरे होते हैं। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का ऑनलाइन कोर्स शुरू किया और 4 साल का आलिम कोर्स शुरू कराया। घर बैठे 4 साल का आलिम कोर्स मैं हफ्ते में 4 दिन पढ़ते हैं, 3 घंटे देते हैं। तो अब तीसरा हमारा साल शुरू है, अगले साल हमारी पहली इंशाअल्लाह की तैयार हो जाएगी। मोबाइल के अंदर कुरान रखना या पढ़ना कैसा है, मुझे आप बताएं। एक साथी ने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब अगर मोबाइल पर कुरान सुने तो सवाब मिलता है। मैंने उनसे पूछा अगर मोबाइल में गाना सुने तो गुनाह मिलता है? जी हाँ। तो मैंने अगर गुनाह मिलता है गाना सुनने से तो कुरान सुनने का सवाब कैसे नहीं मिलेगा? देखो ना, मोबाइल रखा हुआ भी है, गलत इस्तेमाल करना है, सही इस्तेमाल नहीं करना, हम ये जीव लोग हैं। इस वक्त से है जब से कुरान है तो उसको सहाबा किराम ने क्यों शायद नहीं किया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी गलत फहमी है। सहाबा किराम ने शायद किया है। आप बड़े मुसन्निफ़ात जितनी किताबें हैं इसको सहाबा किराम के पढ़ रहे हैं। ऐसे जितना है इमाम अबू हनीफा ने उसूल और फरूक़ मुतव्वल फरमाए हैं और कुल वक्ती एक ही काम किया है तो उनकी फिक्र हमारे पास पहुंची। सहाबा किराम ने भी लिखी है, कौन कहते हैं लिखे? उम्मत को धोखा मत दो, ये मुसन्निफ़ात के नाम पर जो किताबें हैं इसको सहाबा के किताबें हैं। कलमा तैयबा का सही तर्जुमा बतला दें, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम समझाने के लिए तो कहते हैं कि आखिरी रसूल कह दिया करो ताकि किसी कादियानी को मौका न मिले। मुहर्रम और हराम के रोजे के बारे में बाज़ लोगों को कहना है अब मुशावरत नहीं पाई जा रही। देखिए, अब मुशावरत न पाई जा रही हो तो आप रोजा तस्वीर रहे, हम आपको मना नहीं करते। रखे भाई, ये करार करने वाले वो 10वीं भी नहीं रखते थे। कोई 10वीं का रखता होगा तो फिर नबी के छोड़ा दे तो बात समझ नहीं आती। ये 10वीं का भी नहीं रखते। हमारे के 10 मुहर्रम को रोजा असल सुन्नत है, उसके बाद 9वीं और 10वीं का है। बाद लोगों का ख्याल है कि मुशावरत नहीं पाई जाती। इब्न हजर अस्कलानी ने अपने दौर का लिखा है कि यहूद में अपनी 10 मुहर्रम का रोजा होता है। इब्न अस्कलानी ने अपने दौर का लिखा है, तो मैं हमारे अपनी होता है। तो मुमकिन है एक इलाके में हो, एक इलाके में ना हो, तो फिर हम लोग की सुन्नत को जारी रखने की क्या अर्थ है? बस फिर अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, हम सबको अमल करने की दुआ किताब फरमाए। हमारे यहाँ इसका हमेशा एहतमाम किया जाता है कि मजलिस इल्म और मजलिस ज़िक्र, मैं ज़्यादा देर तक नहीं कराऊंगा, मगर आप ज़िक्र का बुझ को आदि बनाएं। ये हमारे मशाइख का मामूल है, ज़िक्र का बुझ को आदि बनाएं और जिसे थोड़ी सी तस्बीहात पढ़ लें ताकि हमारी मजलिस के अंदर ज़िक्र भी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम।
نمبر 5